الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی، دو تین کے جواب آ جائیں تو شک نہیں رہے گا نا پھر۔ صحیح، چلیں ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ اس کے عنوان سے اندازہ لگا چکے ہوں گے۔ مذاکرے کی ہم نے صورت بنائی ہے۔ مذاکرے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں ایک ڈسکس کرنا، آپس میں ایک بات کو شیئر کرنا، اس کو ذکر کرنا ایک دوسرے سے۔ اور میں نے میسج بھی آپ لوگوں کو کیا تھا کہ نیت یہی ہے، یہ باقاعدہ کوئی کورس نہیں ہے، باقاعدہ آپ کو کوئی پڑھانا نہیں ہے، اس میں نیت نہیں ہے پڑھانے کی۔ اگر صورت بنی تو پڑھانے کی بھی صورت بنا لیں گے۔ نیت یہی ہے کہ آپ مطلب ہم کوئی اس طرح کی کوشش کریں کہ طلبہ میں جو ایک خوف بیٹھا ہوتا ہے منطق کے حوالے سے، کہ منطق ایک بہت مشکل سبجیکٹ ہے، منطق جو ہے ایک بہت خشک مضمون ہے، ایک بورنگ مضمون ہے، تو یہ کانسیپٹ ختم کیا جائے۔ ہم کسی ایسے انداز میں منطق کو طلبہ تک پہنچائیں، منطق کو جو ہے کسی ایسے انداز میں لوگوں تک پہنچائیں کہ جس سے ان کو سمجھ آئے، ان کو آسان بھی لگے اور سمجھ بھی آئے کہ بھئی منطق ہے کیا۔ جیسے میں آغاز کرتا ہوں بات کا، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ آخر میں باقاعدہ آپ کو ٹائم بھی دوں گا، لیکن اگر درمیان میں بھی سوالات آئیں گے نا، میرا ارادہ یہی ہے کہ آپ کی طرف سے سوالات آئیں تو ان کو باقاعدہ کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے، ابتدائی درجے کے ساتھ، بہت ٹف نہیں، بہت آگے کے باتیں نہیں۔ کوشش کی جائے کہ ابتدائی جو درجات ہوتے ہیں جہاں پہ طلبہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پہلی دوسری منطق کی کتاب دیکھ کے، تو ان کے ذہن میں کیا الجھنیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ بھی اس اسٹیج سے گزرے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اگر آپ پڑھانے والے ہیں تو آپ کے طلبہ بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے، تو آپ کے سامنے الجھنیں ضرور آئی ہوں گی۔ تو وہ الجھنیں دور ہونا، بجائے یہ کہ ہم وہی باتیں جو آپ نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں یا پڑھائی ہوئی ہیں انہی کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ تو کورس میں تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے نا، اے ٹو زی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ظاہر مشکل ہوں گی 3 گھنٹے میں ڈسکس کرنا۔ تو ہاں، استماع اچھا، میرا ایک چینل بھی ہے انشاءاللہ اس کے آخر میں جو ہے آپ کو لنک شیئر کروں گا، تو وہاں پہ بھی کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ آپشن موجود رہتا ہے ہمیشہ ہی کہ اگر جو ہے کمنٹس میں کوئی سوال وغیرہ پوچھ لیا جائے ان فنون کے حوالے سے جن فنون پہ وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے، تو اس پہ پھر ایک ویڈیو بنا کے وہیں پر وائرل کر دی جاتی ہے، اور پبلک ہوتی ہے، مطلب اس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، آپ سننا چاہیں آپ سن لے، کوئی اور سننا چاہے وہ بھی سن لے۔ تو یہ جو آپ نے ابھی سوال بھیجا ہے نا، اس ٹاپک پہ میں نے وہاں ویڈیو بنا کے شیئر کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال آج کے سیشن میں بھی اس کو لیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں منطق ہے کیا۔ منطق ایک کانسیپٹ ہے، ہم اس کو خارج میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی خارج میں مطلب منطق کہاں کہاں یوز ہو رہی ہے، کہاں استعمال ہو رہی ہے، منطق کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہو پاتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چلے منطق ہے کیا۔ منطق ہے آپ کے ذہن میں آنے والا تصور۔ منطق کی کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں ہم، ابتدا ہوتی ہے حصول صورت الشیء فی العقل یا عند العقل، یا مطلب یہی تقریباً ہوتا ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوں گے۔ یعنی منطق کی ابتدا جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ علم وہ چیز ہے، علم وہ چیز ہے جو ہمارے ذہن میں ایک تصور حاصل ہوتا ہے، خیال حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی بھی لفظ سنا، دنیا کا کوئی بھی لفظ، پنکھا سن لیا، دیوار سن لیا، لیپ ٹاپ سن لیا، موبائل سن لیا، کوئی بھی لفظ ہم سنتے ہیں، جب ہمارے سماج سے وہ لفظ ٹکراتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوگی۔ بعض چیزوں کو تو ہم باقاعدہ
پریکٹیکلی جانتے ہیں. جیسے موبائل کی میں نے بات کی, لیپ ٹاپ کی بات کی, اس کو ہم پریکٹیکلی جانتے ہیں کہ جی یہ لیپ ٹاپ ہے, یہ موبائل ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم نے نام سنا ہوا ہوتا ہے, ان کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا, ان کو دیکھا نہیں ہوتا, وہ ہماری نظروں سے نہیں گزرے ہوتے. جیسے اولا کا طالب علم ہوتا ہے, اس نے لفظ منطق تو ہو سکتا ہے وہ سنے کہ جی منطق بھی ایک فن ہے, اصول حدیث بھی ایک فن ہے, اصول تفسیر بھی ایک فن ہے. لیکن وہ جو اولا کا طالب علم ہے وہ ابھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہے. نحو سے وہ واقف ہے, نحو بولا جائے گا اس کے ذہن میں ایک تصور آ جائے گا کہ نحو جو ہے وہ اس طرح کا فن ہے, اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہے, صرف اس طرح کا فن ہے, اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب وہ اصول حدیث کا لفظ سنے گا جو اس نے ابھی باقاعدہ کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے, جس کا ابھی تک اس کے کوئی پیریڈ نہیں ہوا اس کی کلاس میں, تو لفظ اصول حدیث سننے سے بھی اس کے ذہن میں کچھ کانسیپٹ آئے گا. کم از کم اتنا ہوگا کہ جی حدیث سے ریلیٹڈ کوئی فن ہے, حدیث سے تعلق رکھنے والا کوئی مضمون ہے. یہی وہ نقطۂ آغاز ہے. حصول صورت شیء ہو گیا جب اس کے سامنے ہم نے کہا کہ اصول حدیث, تو چونکہ وہ حدیث کا لفظ جانتا ہے, اس کو حدیث کا کانسیپٹ حاصل ہے, اگرچہ حصول حدیث اس نے نہیں پڑھا لیکن حدیث کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں, اور لفظ اصول کے لغوی معنی وہ جانتا ہے. لفظ اصول کو جو ہے وہ ایک حد تک سمجھتا ہے کہ اصول کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایک تو ہوتی ہے کما حقہ تعریف, جس کو ہم جامع معنی تعریف کہتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. ہم جامع معنی تعریف کی بات نہیں کر رہے, ہم تو حصول صورت شیء کی بات کر رہے ہیں. حصول صورت شیء کے لیے کوئی جامع معنی ہونا ضروری نہیں ہوتا. بس ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا تعریف بوجہ ما, اگر کتبی تک آپ پہنچے, کتبی پڑھ چکے ہیں یا کتبی آپ کی نظر سے گزر چکی ہے, تو وہاں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا تعریف بوجہ ما. ایک ہوتی تعریف بوجہ ما, تو اتنا کانسیپٹ کافی ہے حصول صورت شیء کے لیے. یہاں سے منطق کا آغاز ہوتا. اب مطلب مقصود میرا اس بات کے کرنے کا کیا تھا کہ پہلے منطق کو تو سمجھے, منطق ہے کیا. یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا آیا. میں کرسی سنا تو آپ کے ذہن میں کرسی تو نہیں آ گئی نا, میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں. آپ کے ذہن میں کچھ تصور آیا ہوگا میں کس چیز پہ بیٹھا ہوا ہوں, ہاں یا نا؟ آیا نا؟ لیکن میری کرسی میرے پاس ہے, وہ آپ کے ذہن میں نہیں گئی. صحیح ہے, وہ کرسی تھوڑی نا آپ کے ذہن میں چلی جائے گی. صحیح ہے. تو یہاں سے منطق اسٹارٹ, یہاں سے منطق کا ہوتا ہے آغاز, یعنی علم منطق کا نہیں, سوری, علم منطق کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں کہ بھی ذہن میں آ کیا رہا ہے, ذہن میں تصورات کیا آ رہے ہیں. پھر آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جی یہ معقولات میں سے ہے, عقلی علوم میں سے ہے. یعنی اس کی ساری جو ہوں گی نا بحثیں, ساری جو تفصیلات ہوں گی, وہ سب منطق جدید علوم میں ثابت ہو سکتا ہے. بالکل یار, ہر چیز آپ منطق کو تو پہلے سمجھ لینا منطق ہے کیا. اچھا کوشش کریے گا یہاں جو ہمارے زوم چل رہا ہے نا, اس پہ کامنٹس دیجیے گا, واٹس ایپ پہ نہیں دیجیے گا. میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں اور اکیلی میری ساری ارینجمنٹ ہے, تو میں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نہیں لے سکوں گا. آپ کے جو واٹس ایپ والے ہوں گے نا وہ پھر پینڈنگ میں چلے جائیں گے, وہ اس نشست کے درمیان شاید نہ ہو سکے حل. وہ یا تو اگر کوئی بہت ضروری بات ہوگی تو کل کی نشست میں آ جائے گی, ورنہ پھر جو ہے وہ آپ چینل پہ انتظار کریے گا, انشاءاللہ چینل پہ کسی نہ کسی دن اس کو کر لیا جائے گا ڈسکس. تو میں کیا بتا رہا تھا آپ کو, پہلے منطق کو تو سمجھے نا, منطق ہے کیا. ایک چیز سمجھ آئے گی تو پھر اس کا امپلیمنٹ بھی سمجھ آئے گا کہ بھائی اس کا استعمال کرنا کیسے, کہاں کرنا ہے نا. تو منطق ایک کانسیپٹ کا نام ہے, وہ کانسیپٹس ہیں آپ کے ذہن میں. آپ آگے چلتے ہیں تو منطق کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے کہ جی ترتیب امور معلومات,
جو چیزیں آپ کو معلوم ہے، کوئی ایکسٹرا باتیں آپ سے نہیں بولی جا رہی کہ آپ پہلے یہ معلوم کریں، پہلے یہ معلوم کریں، پہلے یہ معلوم کریں، کچھ نہیں معلوم کریں آپ، جو آپ کو معلوم ہے. صحیح ہے جی. جو کیف کو معلوم ہے، جو تعظیم کو معلوم ہے، جو زید کو معلوم ہے، جو عمر کو معلوم ہے، جو آپ کو معلوم ہے، اس معلومات کو اس انداز میں ترتیب دینا ہے کہ آپ جو نامعلوم چیز ہے اس کو حاصل کر لیں. بس بچے کے پاس کچھ معلومات ہے نا جو آپ کے پاس پڑھنے آیا ہے، منطق، اس کی معلومات کو سمیٹ کے، اس کی باتوں کو سمیٹ کے آپ ایک ایسی چیز اس کے پاس ڈیلیور کر دیں. بھائی نحو پڑھانے والا کیا کرتا ہے؟ یہی کام تو کرتا ہے نحو پڑھانے والا. ایک نیا طالب علم آیا ہے، ایک مبتدی طالب علم آیا ہے، اس نے آج ہی درس نظامی میں داخلہ لیا ہے. اس کو جب وہ کلاس میں لیکچر دیتا ہے، کلاس میں سمجھاتا ہے، تو کچھ باتیں وہاں پر وہ ہوتی ہیں جو اس بچے کو پہلے سے کچھ نہ کچھ اس کی ہیلو ہاؤ حاصل ہوتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں تصور موجود ہوتا ہے. پھر ان تصورات کو لے کے وہ اس کو آہستہ آہستہ نحوی اصطلاحوں کی طرف، نحوی تراکیب کی طرف لے کے جاتا ہے. زبر زیر پیش پڑھا ہوا ہوتا ہے اس نے، زبر کیا ہوتا ہے، زیر کیا ہوتا ہے، پیش کیا ہوتا ہے، تنوین پڑھی ہوتی ہے، تنوین کیا ہوتی ہے. یہیں سے ہم لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو لفظ کا پتہ ہوتا ہے، لفظ کیا ہوتا ہے، بہت سارے الفاظ، ویکیبلری اس کے پاس موجود ہوتی ہے. تو یہ نحو پڑھانے والا منطق کا استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب جہاں بھی کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہوگی، کوئی چیز کسی کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، جب آپ کسی سوال کا جواب دے رہے ہوں گے، کسی چیز کی لاجک بیان کر رہے ہوں گے، کسی چیز کی تفصیل بیان کر رہے ہوں گے، آپ کوئی بیان کر رہے ہوں گے، معراج النبی پہ آپ نے بیان کر دیا، شب برات پہ آپ نے ایک بیان کر رہے ہوں گے آپ، تو وہاں پہ آپ چند چیزوں کو ترتیب دیں گے. پبلک کے سامنے آپ چند چیزوں کو ترتیب دیں گے. پڑھا رہے ہیں تو پڑھاتے ہوئے آپ چند چیزوں کو ترتیب دیں گے. یہ ترتیب ہی تو منطق ہے. یہ ترتیب ہی منطق ہے. اب اس کا استعمال کہاں نہیں ہوتا ہوگا؟ کوئی دنیا کی ایسی فن کی کتاب ہوگی جس میں کوئی ترتیب ہی نہ ہو؟ آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مطلب دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہوگی ہی نہیں. سائنس، معاشرتی علوم، میتھ، نحو، صرف، اصول حدیث، اصول فقہ، کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی کہ جس میں کوئی ترتیب نہ دی گئی ہو. بھائی ترتیب دی جاتی ہے نا، پہلا چیپٹر ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، اس میں یہ ہوگا، پہلے میں یہ ہوگا، دوسرے میں یہ ہوگا، تیسرے میں یہ ہوگا. یہ ترتیب ہی تو ہوتی ہے. بالترتیب جب کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اچھی بھی لگتی ہے، اور وہاں پر چیزوں کو سمجھنا، چیزوں کو ڈھونڈنا آسان بھی ہو جاتا ہے. امی حضور سارے دن کیا کرتی ہیں گھر میں؟ گھر میں امی حضور کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی معلومات سے آپ کو پہنچاؤں گا نا مجھول تک. چلیں بتائیں، امی حضور کا مین کام کیا ہوتا ہے گھر میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ یا بتانا نہیں چاہ رہے؟ ہاں جی، بالکل صحیح. امی حضور کو آپ دیکھیں گے نا، صبح سے لے کے شام تک وہ چیزوں کو سیٹ کر رہی ہوتی ہیں نا. الماری میں، الماری کے کس پورشن میں کیا رکھنا ہے، کس پورشن میں کیا رکھنا ہے، کون سی چیزیں کچن کیبنٹ میں رکھنی ہے، کون سی چیزیں واشنگ ایریا میں رکھنی ہیں. دن بھر تقریباً ان کی مصروفیت کا جو بڑا حصہ ہوتا ہے نا، اور بھی کام ماشاءاللہ وہ بہت سارے کام کرتی ہیں، لیکن ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس ترتیب کے اوپر ہی مشتمل ہوتا ہے. وہ ترتیب دے رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ مطلب واشنگ کی چیزیں ہیں، یہ جو ہے وہ ایجوکیشن اسٹڈی کی چیزیں ہیں. صحیح ہے.
یہ جو ہیں یہ الماری کا یہ پورشن جو ہے، اس پورشن میں بچوں کے کپڑے ہوں گے، اس پورشن میں بستر ہوں گے، اس پورشن میں بڑوں کے، مطلب ان کا ٹوٹل آپ اگر پورے دن کا ان کا خلاصہ نکالیں گے نا تو 50% یا 50+ جو ہے ان کی مصروفیت جو ہے وہ گھر کے اندر وہ ترتیب پر ہی ہوتی ہے۔ وہ اتنی اہم کیوں ہو جاتی ہے ترتیب؟ اسی وجہ سے وہ اتنی اہم ہو جاتی ہے ترتیب کہ اس ترتیب کے اگر وہ ترتیب چھوڑ دیں، امی کی طبیعت خراب ہو جائے یا امی جو ہے وہ چلی جائیں اپنے ہماری نانی حضور کے چلی جائیں 2-4 دن کے لیے رہنے، اس کے بعد گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ رومال چاہیے ڈھونڈتے رہو، موزہ چاہیے ڈھونڈتے رہو، جوتا چاہیے ڈھونڈتے رہو، نہیں پلیٹ چاہیے، چمچ چاہیے ڈھونڈتے رہو، ہر چیز کو اچھا خاصا میں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور جن دنوں امی حضور گھر میں موجود ہوتی ہیں ان دنوں کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، پلیٹ ٹھیک سے نکال لی، چمچہ یہاں سے نکال لیا، چلو جی بنیان چاہیے یہاں سے اٹھائی، موزہ اٹھائے یہاں سے، جوتا وہاں پہ ملے گا، سب چیزیں اپنی جگہ، پتہ ہے کہ جی یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں ہے، بڑے آسانی سے ہمارے لیے چیزوں کا حصول ہو جاتا ہے، چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ میڈیکل اسٹور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ اور میڈیکل اسٹور والے کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق دوائی کا نام بتاتے ہیں، وہ سیدھا اس کونے میں جاتا ہے جس کونے میں وہ دوائی رکھی ہے اور جا کے تھوڑا سا سرچ کر کے نکال کے آپ کو لا کے دے دیتا ہے۔ اگر وہ آپ کو بولے جائیں جا کے نکال لیں آپ کو گھنٹہ لگ جائے گا، شاید گھنٹے میں بھی آپ کو نہ ملے۔ بیسک وجہ کیا ہے؟ آپ کو اس کی ترتیب کا نہیں پتا، آپ ترتیب نہیں جانتے کہ میڈیکل اسٹور والے نے اپنی دوائیوں کی ترتیب کیا رکھی ہے، لیکوڈ کہاں پہ رکھی ہیں، ٹیبلٹس کہاں پہ رکھی ہیں، فریزر والی کہاں پہ رکھی ہیں، انجیکشنز کہاں پہ رکھیں، اس نے الفابیٹس کے حساب سے ترتیب دی ہوئی ہے یا کمپنیوں کے حساب سے ترتیب دی ہوئی ہے یا قیمت کے حساب سے ترتیب دی ہوئی ہے، یا جو زیادہ چلنے والی دوائیاں ہیں اور کم چلنے والی دوائیاں ہیں اس کے مطلب اس نے کون سے حساب سے ترتیب دی آپ کو نہیں معلوم، تو آپ ایک ایک چیز کو، ایک ایک ڈبے کو ٹٹولتے رہیں گے اور بڑی مشکل سے آپ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے۔ تو منطق ترتیب دینا سکھاتی ہے آپ کو، ترتیب آپ نے اپنی بات ترتیب سے کی، آپ نے اپنا جواب ترتیب سے لکھا، آپ نے میں تقریر کر رہا ہوں نا اتنی دیر سے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، اگر میری تقریر یہ ترتیب سے ہوگی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، آپ کو مزہ آ رہا ہوگا کہ ہاں یار واقعی کچھ سننے کو مل رہا ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے، کچھ ذہن میں بیٹھ رہا ہے۔ اور یہی باتیں میں ادھر ادھر کرنا شروع کر دوں، ایک بات یہاں کی کروں، ایک وہاں کی کروں، ایک وہاں کی کروں، تو آپ بولو گے یار یہ کیا ہو سکتا ہے، آپ نکل لیں کلاس چھوڑ کے کہ چھوڑو یار کیا کرنا چھوڑو۔ بعض اوقات ہم جمعے کا بیان سننے جاتے ہیں خطیب صاحب کا، تو خطیب صاحب کا بیان سنتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اور تھوڑا بیٹھیں، اور تھوڑا سننے کو مل جائے، اگلے جمعے بھی آؤں گا، یہیں پہ آؤں گا، مزہ آتا ہے یہاں پہ، جلدی آؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بات کو ترتیب سے کر رہے ہوتے ہیں، منطق کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ منطق ان کو نہ آتی ہو یا منطق کا یوز ان کو اس طرح سے نہ آتا ہو کہ جی یہ صغرا ہے، یہ کوبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ اصغر ہے، یہ اکبر ہے، لیکن بہرحال ان کی بات اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے، آسان ہے، ایزی ہے سمجھنے میں، تفہیم اس کی آسان ہے، تو ہمارا دل چاہے گا کہ یار تھوڑی سی اور بتائیں، یا پھر جو ہے ہم بولیں گے یار اگلے جمعے بھی یہیں آنا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں جہاں بندہ بولتے ہیں یار ختم کر دیں کیا خیال ہے؟ بعض اوقات ایسا بیان کرنے والا کھڑا ہوتا ہے جمعے میں یا کسی بھی محفل میں، بندہ بولتا ہے یار ختم کر دو بھائی، مزہ نہیں آ رہا ہوتا، حالانکہ بات نے تقریباً وہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے اور تقریباً ملتی جلتی وہ دوسرا بھی وہی کر رہا ہوتا ہے، وہی واقعہ معراج یہ بھی سنا رہا ہے، وہی واقعہ معراج دوسرا بھی سنا رہا ہے، تیسرا بھی وہی واقعہ معراج سنا رہا ہے۔
वाकया करबला सुना रहे हैं। वाकया करबला में देख क्या चेंजिंग करेंगे, जो हुआ सो हुआ वही सुनाना है ना। लेकिन ये कि किसी के सुनाने में वो तरतीब होती है, अंदाज होता है, क्या चीज पहले बयान करनी है, क्या बाद में करनी है, क्या किस तरह से बयान करनी है और क्या किस तरह से बयान करनी है। तो ये है मंतिक। अब इसका कहाँ इस्तेमाल नहीं होता वो जगह मुझे बता दें। लोग मुझसे पूछते हैं इस मंतिक का इस्तेमाल कहाँ होता है, मैं पूछता हूँ मंतिक का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। कुछ क्लियर हुई बात? आ रहा है कुछ कुछ समझ है। तो हमने कॉन्सेप्ट्स लेके चलना होता है मंतिक के अंदर, हमने लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं ना। मैं कहता हूं मंतिक एक आला है ना। भाई एक आला आपको दे दिया, आप इस आले से अब बनाए जाए जो बनाना है। हथौड़ी दे दी आपके हाथ में, हथौड़ी चलाना सिखा दी, ऐसे चलती है हथौड़ी। अब कुर्सी बनाओ, मेज बनाओ, दरवाजा बनाओ, अलमारी बनाओ, जो बनाना है बनाओ, वो आपकी, आपका सरदर्दी है, बनाना आपने। आप उस साले के जरिए नाहवी बनना चाहते हैं, सरफी बनना चाहते हैं, आप मुहद्दिस बनना चाहते हैं, आप मुफ्ती बनना चाहते हैं, आला मिल गया, करते जाएं, जो काम आपको समझ आ रहा है उस काम में इसका इस्तेमाल करें। मैंने आपको एक वो होता है ना आइस क्यूब, आइस क्यूब समझते हैं? नहीं, ये बर्फ जमाने के लिए, बर्फ की जो होती है ना छोटे छोटे से टुकड़ियां, बर्फ जमाने के लिए आपने देखा होगा फ्रीजर में एक रखते हैं प्लास्टिक का बर्तन, जिसके अंदर जब बर्फ जम जाती है तो वो छोटे छोटी उसमें टुकड़ियां निकलती हैं। तो अब ये बर्तन आपको दे दिया, सही है, बर्तन आपको दे दिया कि जी ये बर्फ जमाने का बर्तन है। अब बर्फ कैसी जमेगी? अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, तो बर्फ कैसी जमेगी? बर्फ आपने जमानी है। मैंने आपको बर्तन बड़ा प्यारा दिया, बड़ा अच्छा दिया है। अब बर्फ वैसी जमेगी जैसा आप उसके अंदर डालेंगे। आपने गंदा पानी डाला, बर्फ गंदी जम जाएगी। आपने साफ पानी डाला, साफ बर्फ जम जाएगी। आपने उसमें बर्फ नहीं डाली, आपने चॉकलेट डाल दी उसमें, तो चॉकलेट के क्यूब बन जाएंगे। आपने उसमें जो है बर्फ नहीं डाली बल्कि आपने उसमें जेली डाल दी ना, जेली वो बनाती है ना अम्मी हुजूर, तो वो जेली डाल दी आपने, वो जेली के क्यूब बन जाएंगे। तो आला आपके पास आ गया, वाले को अपने मतलब यूज कैसे करना है ये एक अलग बहस है। जब हम मंतिक खत्म कर रहे होते हैं, मंतिक की किताब एंड हो रही होती है, उस वक्त अभी भी आप जाके देख लेगा घर में, जब फारिग हो जाए उस वक्त कोई भी किताब उठा लेगा मंतिक की, उसके एंड में आपको नजर आएगा कि जी मुकदमात किस किस तरह के होते हैं। सफसताइया होते हैं, शेरी होते हैं, मुखय्यला वो ख्यालाती होते हैं, हम्म, और मकबूलात होते हैं, मजनूनात होते हैं। कुछ ज़हन में आ रहा है इस तरह के अल्फाज सुने हुए हैं अपने मंतिक में? सुने हैं। तो ये जो है ना ये जो है ना, ये आपकी बात को मजबूत या कमजोर बनाएंगे। सही है भाई, कुर्सी आपने बनानी है, कुर्सी बनाना आपको सिखा दी, अब लकड़ी तो आपने इस्तेमाल करनी है ना। आप मजबूत लकड़ी इस्तेमाल कर लें, कुर्सी मजबूत बन जाएगी।
आप खराब लकड़ी इस्तेमाल कर लें, कुर्सी खराब बन जाएगी। मेरा कसूर थोड़ी होगा। आप बोलेंगे जी आपने कुर्सी बनाना सही नहीं सिखाई मुझे। क्यों भाई, मैंने क्यों नहीं सही सिखाई? इसलिए कि कुर्सी मैंने बनाई वो तो अगले दिन टूट गई। तो भाई लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की थी? मैंने लकड़ी थोड़ी आपको पकड़ाई थी कि ये वाली लकड़ी पकड़ के जो है कुर्सी बनाओ। मैंने तो कुर्सी बनाना सिखाई थी। आप अच्छी वाली लकड़ी इस्तेमाल कर लेते, थोड़ा सा खर्चा कर लेते, और कुर्सी तो जैसी बनाते हैं उसी तरह बनाना सिखाई थी। वो उसी तरह बनी है, उसकी शक्ल वही है, उसकी शेप वही है। आगे तो आपका कसूर है ना कि आपने उसके अंदर मटेरियल क्या इस्तेमाल किया। कहां से भैया, मैं जामियतुल मदीना से फारिग तहसील हूं और तकरीबन कोई 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तदरीस कर रहा हूं। और 20 साल में 10 साल ऐसे हैं जिनमें मैं सुबह भी तदरीस करता रहा हूं और रात में भी तदरीस करता रहा हूं। बाकी 10 साल ऐसे हैं जिसमें मेरी तदरीस सिर्फ सुबह के टाइम में और रात के टाइम में मेरी तदरीस नहीं है। सही है, मेरा 10 साल ऐसे हैं और 10 साल ऐसे हैं जो मतलब जिसमें सुबह और रात दोनों तदरीस चल रही हैं। इस वक्त भी सुबह और रात की सारी जिम्मेदारी है मेरे पास। दोनों टाइम ही तकरीबन तदरीस करता हूँ और दौरे हदीस पढ़ाता हूँ आजकल। चलें, थोड़ा सा तारुफ सवाल आया तो मुझे भी याद आया, मैंने कहा करा ही दूं ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई ये ऐसे ही फ्री फंड में बोलने नहीं बैठ गए। कुछ सोच समझ के आया है। अच्छा जी, तो ये बात तो उम्मीद है क्लियर हो गई होगी कि आपने जो है वो मंतिक को पहले तो समझना है मंतिक है क्या, और फिर उसके यूज का कोई मसला नहीं है। जब एक चीज आपको आती है ना तो उसने खुद ही यूज हो जाना है। उसको यूज करने के लिए कोई मतलब हाथी घोड़े नहीं लगते। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपने बाइक चलाना सीखी थी। अगर आप 4-5 साल से बाइक चला रहे हैं तो जब आपने सीखी होगी, जब आपको बताया गया होगा कि ब्रेक इस वक्त लगानी है, यहां से लगानी है, क्लच इस वक्त दबाना है, गियर इस वक्त देना है, इस वक्त निकालना है, ये सारी चीजें आपको समझाई गई होंगी और शुरू में आप इसका बड़ा ध्यान भी रखते होंगे। अब जब 4-5 साल हो गए ना तो आपकी इन चीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं होगी। आप सोचते ही नहीं होंगे कि गियर कब लगाना है, कब निकालना है, और ब्रेक कब लगाना है। ऑटोमेटिक आपके लाशऊर में ये चीजें बैठी हुई हैं और जब जैसी जरूरत पड़ती है आपके हाथ पैर जो है उसी तरह हरकत में आ जाते हैं फौरी तौर पे। नहाव की मिसाल ले लें। नहाव में जब आपने इब्तिदाई तौर पे इब्तिदाई दर्जों में नहाव का इंप्लीमेंट शुरू किया होगा, उसकी तरकीबें शुरू की होंगी, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता होगा कि जी यहाँ पे रफा लगाना है, यहाँ पे नसब लगाना है, यहाँ पे रफा क्यों लगाऊं, यहाँ पे नसब क्यों लगाऊं। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, अगर आपकी इबारत सही हो चुकी है, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी तो फिर आप ज्यादातर एराब लगाते जाते होंगे और सही लगते होंगे, गलत नहीं लगते होंगे। कहीं कहीं पे आपको सोचना पड़ता होगा, बाज मकामात पे सोचना पड़ता होगा। तो जब एक चीज आपके शऊर में बैठ जाती है ना, लाशऊर में बैठ जाती है, एक चीज आपको समझ आ गई, आपकी प्रैक्टिस में आ गई हल्की फुल्की, तो उसने खुद ही इस्तेमाल होते जाना है। उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई अलहदा से आपने मतलब स्पेशली कोई काम नहीं करना होता। मंतिक समझ आ गई, आपने उसका यूज शुरू कर दिया, वो खुद ही इस्तेमाल होती जाएगी। वो आपको बाकायदा जो है, एक हाफिज होता है उसकी मंजिल बड़ी पक्की होती है, तो वो किसी और काम में लगा हुआ है। हम्म, वो मिसाल के तौर पे जो है रोटी पका रहे हैं। चले हाफिजा कर लेते हैं, हाफिज भी वैसे तो पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो हाफिजा साहिबा हैं, वो रोटी पका रही हैं और जबान से अपनी कुरान पाक की किरात कर रही हैं। तो उनकी तवज्जो रोटी पर है लेकिन उनके अल्फाज दुरुस्त चलते रहेंगे, गलती नहीं आएगी।
تو ہر وقت ہر چیز کو مطلب مستحضر رکھنا، اس کو سامنے رکھنا، وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں حاضر رہے، ہر وقت اس کی طرف توجہ رہے، خیال رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایک فن سیکھ لیا، ایک چیز کو سمجھ لیا، ایک چیز پر پریکٹس کر لی تھوڑی بہت، اب یہ آپ کے لاشعور میں جا کے خود بخود آٹومیٹک جو ہے یوز ہوتی جائے گی۔ بھائی سائنس اور منطق کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو سائنس بھی کانسیپٹس کا ہی نام ہے، لیکن سائنس میں جو ہے وہ سائنس کی برانچز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ شاخیں ہیں سائنس کی۔ ہاں، تو سائنس کو اگر دیکھا جائے تو ابتدائی طور پہ تو وہ ایک لاجک ہی ہے، وہ ایک ذہن کے اختراعی ہے، سوچ پہ چلتے ہیں ہم، پھر تجربات کرتے 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 ہم جو ہے اس کو پریکٹیکل میں لے آتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ یہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں کوئی ایسی چیز بناؤں کہ ہم بھی ہوا میں اڑنے لگیں۔ اس وقت تک ایروپلین نہیں بنا تھا، ہوائی جہاز نہیں بنا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا کیا جا سکتا۔ اگر آپ نیٹ وغیرہ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ایروپلین بننے کی جو کہانی ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی جی، اس میں کیا کیا ہوا، اس نے کس کس طرح کے تجربے کیے۔ لوگ شروع میں ہنسا کرتے تھے، اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی سوچ کو، سوچ کی بحاف پہ، ابتدا سوچ سے ہوئی تھی، اس نے تصور کیا تھا کہ ایک ایسی سواری ہوگی جس پر ہم ہوا میں اڑا کریں گے۔ اس سوچ کو لے کے وہ تجربے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، کئی تجربے ناکام ہوئے۔ قرآنی واقعے پر آ جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کشتی ایجاد کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو کشتی جب بن رہی تھی، لوگ پوچھا کرتے تھے نوح علیہ السلام سے آ کے، کیا بنا رہے ہیں، کیا کام ہوگا، یہ کیا کرے گی؟ اور چونکہ اس وقت وہ چیز تھی نہیں، لہذا لوگ اس پہ ہنسا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مطلب سمندر پہ پانی پہ اتنے بہتے ہوئے جو لوگوں کو، جو پورے پورے شہر بہا کے لے جاتا ہے، اس پہ یوں مطلب انسان آسانی سے ایک چیز پہ سوار ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک کنارے سے دوسری جگہ کنارے چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لازمی تو دیکھیں، اب جو سائنس کی آپ بات کر رہے ہیں، سائنس جو اس وقت ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں سائنس کا مضمون موجود ہے، وہاں پہ باقاعدہ بائی نیم منطق سائنس کے ساتھ کمپلسری تو نہیں ہے، کمپلسری مضمون کے طور پہ تو وہ نہیں پڑھاتے منطق۔ اس میں لاجکس ہوتی ہیں اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہر تقریباً ہر فن کے اندر ہی کچھ نہ کچھ لاجکس ہوتی ہیں، تقریباً ہر فن کے اندر ہی کچھ نہ کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا آپ صرف سائنس کے ساتھ اس کا تعلق کیوں جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، سائنس کو میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ سائنس میں ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ جی سائنس جو ہے وہ اس کی جو ایک برانچ ہے، اس کی جو ایک شاخ ہے، وہ سوچ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہاں، لاجک اور منطق تو ایک چیز ہے نا، لاجک اور منطق ایک ہی چیز ہے۔ درس انظامی میں ہم لوگ اس کو منطق کہہ دیتے ہیں، اور یونیورسٹی سطح پہ جو ہے اس کو لاجک کہہ دیا جاتا ہے۔ جو فن لاجک ہے، جو لاجک کا ایک سبجیکٹ ہے، یہ بیسیکلی منطق ہی ہے۔ لیکن ہم درس انظامی میں آج بھی منطق کی اتنی کتابیں کم ہو جانے کے باوجود، جب درس نظامی
کا آغاز تھا اس وقت جو ہم پڑھتے ہیں کتابیں، ان میں بتایا جاتا ہے کہ 16 کتابیں تقریباً منطق کی تھیں. اب تقریباً کوئی 3 4 ہی کتابیں رہ گئی ہیں کم ہوتے ہوتے. تو آج بھی کتابیں کم ہو جانے کے باوجود ہم جتنی منطق پڑھتے ہیں یونیورسٹی سطح پر. پڑھنے کے لیے ایک بھی وہ ہوتے ہیں، اگر سمجھ آ جائے اور مطلب سمجھانے والا کوئی اچھا بندہ ہو تو ایک بہت ہے. ایک میں بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر کتابوں کا بورڈ ڈالا جائے، کتابوں کا انبار ڈالا جائے، جب بھی آپ کو سمجھ آئے گا سمجھانے والا. اچھا جی، کچھ تسہیل کی طرف جائیں نا، کہ مطلب ہمیں کون کون سے جو الفاظ ہیں یا کون کون سی جو اصطلاحیں ہیں، کون کون سے جو کانسیپٹس ہیں، ان میں زیادہ دقت کا سامنا ہوتا ہے، زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ہم اس کی تسہیل کی طرف جائیں. یہ تو ہم مطلب میرے خیال میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ صرف ایک منطق کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے، منطق ہے کیا نا. تو کیا آج ہم نے سارا وقت اسی پہ گزارنا ہے؟ میرے خیال میں اتنا کافی ہے جتنی بات ہم نے کر لی ہے اس موضوع پہ، بلکہ یہ زیادہ ہے، بہت زیادہ بات کر لی ہم نے. مقصود یہ تھا کہ جہاں جہاں ہمیں پریشانی ہے، ہم وہ الفاظ تھوڑے سے اپنے کلیئر کریں نا کہ یہ ہے کیا. مطلب ہم طالب علم کو اس کی لینگویج میں، ایک آسان لینگویج میں، مطلب ایک چلتا پھرتا گلی کا شخص ہے جس نے مدرسے کا رخ نہیں کیا، جس نے درس نظامی کو سمجھا نہیں، کبھی اس کو درس نظامی کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے، اس کو ہم بتا سکیں کہ جی یہ اس کا یہ مطلب ہے. ایسی کوئی چیزیں مطلب سامنے رکھیں نا کہ ایسی کیا چیزیں. قدیہ کلیہ وغیرہ، یہ کیا چیزیں. اچھا، ایک بات یہاں بیچ میں آئی تھی، وہ میں کہہ دیتا ہوں، وہ اتنی وہ نہیں ہے. دیکھیں، جب بھی اگر آپ استاد بننے جا رہے ہیں، آپ کوئی چیز سکھانے جا رہے ہیں، تو جو ہے آپ نے جب سکھانے جانا ہے تو بھائی آپ نے اپنی جو سکھانے جا رہے ہیں اس کی برائی نہیں کرنی. صحیح ہے. اب استاد صاحب نے کیا کیا وہ صحیح ہے، ہمارے استاد صاحب ہیں تو صحیح ہے، ہم ان کی عزت ہی کریں گے ایز اے استاد کے. ان پہ میں کلام نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز ہم سکھانے جائیں گے نا اس کی ہم نے پذیرائی ہی کرنی ہے. صحیح ہے، اس کو ہم نے اچھا ہی بیان کرنا ہے کہ جی یہ بڑی بہترین چیز ہے. اس کی ہم نے کوئی لاجک نکال کے سمجھانا ہے. اگر ہم نے خود ہی جا کے کلاس میں، جس درجے میں ہم نے جا کے پڑھانا ہے، جس جگہ ہم نے جا کے پڑھانا ہے، وہاں ہم نے خود ہی کہہ دیا کہ یار یہ بکواس مضمون ہے، بیکار مضمون ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کسی کی بھی سمجھ نہیں آنی آپ کی بات. صحیح ہے. تو کسی کو آپ کی بات نہیں سمجھ آنی. دیکھیں، جب آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس جو برانڈ موجود ہوتی ہے، اگر واشنگ پاؤڈر کوئی لینے آیا ہے، اس کو ایک مخصوص برانڈ کا واشنگ پاؤڈر چاہیے اور آپ کے پاس وہ برانڈ موجود نہیں ہے. جو برانڈ آپ کے پاس موجود ہوگی نا، آپ اس کی 10 کوالٹیز گنا دیں گے کہ جی اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. نہ کہ آپ بولیں گے یار یہ تو گھٹیا ہے، میرے پاس جو ہے نا اس کو چھوڑو، فلاں دکان سے جا کے وہ والی برانڈ کا لے لو. ایسا سنا ہے کبھی آپ نے؟ آپ بھی جاتے ہوں گے خریداری کرنے کسی بھی شے میں، صرف واشنگ پاؤڈر نہیں، کسی صابن لے لیں، آپ شربت لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، آپ ذہن میں لے آئیں کہ جی
وہ ایک ایسی چیز ہے جو میں لینے گیا تو دکاندار نے کہا یار میرے پاس تو جو ہے نا گھٹیا موجود ہے، یہ برانڈ ہے، یہ برانڈ تو ایسی ہے بڑا گرک برانڈ ہے، اس کو چھوڑو تم فلاں برانڈ کا وہاں جا کے لے لو۔ بھائی جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ بیچنے بیٹھا ہے، کمانے بیٹھا ہے، وہ پاگل ہے وہ آپ کو اپنی چیز کی برائی کر کے دوسرے کے پاس بھیجے گا؟ تو وہ استاد جو آ رہا ہے، جو آ کے اپنے مطلب پروڈکٹ کی برائی کر دیتا ہے، تو وہ جو برائی کر دے گا تو اس کے بعد پھر کیا بچے گا؟ اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا، 150 لوگوں نے اپنے مائنڈ کو لاک کر کے رکھ دینا ہے کہ صحیح ہے، بیکار ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو سیکھنے کی، آپ بولے جائیں، آپ اپنا ٹائم، آپ اپنا اجارہ پورا کر لیں، ہم نے نہیں سمجھنا، آپ نے خود ہی بتا دیا بیکار ہے، بکواس ہے، چھوڑو، ہم نے ٹائم ضائع کیوں کرنا ہے، ہم نے اپنا دماغ کیوں تکانا ہے، چھوڑو۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ابتدائی کتاب بھائی وہی ہے جو آپ کو ابتدا میں پڑھائی جا رہی ہے نا۔ سلیکشن کی پوری کمیٹی بیٹھتی ہے جب آپ کا نصاب ڈیزائن کیا جاتا ہے، آپ چاہے کسی بھی ادارے سے وابستہ ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے ذہن مل کے جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ کون سی کتاب کو ابتدا میں رکھا جائے، کون سی کو انتہا پر رکھا جائے۔ تو فی الحال جب تک آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو جاتے، آپ کے لیے ابتدائی کتاب وہی ہے جو آپ جس سسٹم کا حصہ ہیں، اس سسٹم میں جو آپ کی ابتدائی حساب مقرر کر دی گئی ہے وہی آپ کی ابتدائی کتاب ہے۔ اچھا، بات ہماری چل رہی تھی قضیہ کلیہ کی، بات کی تھی نا، دیکھیں قضیہ کلیہ جو ہے یہ جملہ ہی ہے، جو میں جملے بول رہا ہوں یہ قضیے ہیں، صحیح ہے، یہ جو میں جملے بول رہا ہوں اس کو منطق کی لینگویج میں قضیہ کہہ دیا جاتا ہے، زید قائم ان کے حساب سے قضیہ ہے، اور نحویوں کے اعتبار سے یہ جملہ ہے، خبر ہے۔ تو قضیہ کوئی اتنا مشکل تو میرے خیال میں لفظ نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھنے میں پریشان ہو رہے ہو۔ کلیہ وہ ہوتا ہے جس میں کل کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، سارے اچھے ہیں، سارے برے ہیں، سب روٹی کھاتے ہیں تو یہ کلیہ ہو گیا۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی فن ہے اس کی اگر اصطلاحیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو وہ آسانی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کسی بھی فن کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کی اصطلاحوں پر ہی ہوتی ہے نا بھائی، نحو آپ کے لیے آسان ہو گئی، کیوں؟ آپ کو سمجھ آ گیا جو سالبہ، ہاں، تو آپ کی سمجھ آ گیا نحو میں کہ جی یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، مرکب اضافی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو وہ اصطلاحیں آپ کی سمجھ آنے لگ گئیں، آپ کے لیے نحو آسان ہو گئی۔ آپ کو فقہ کی اصطلاحیں سمجھ آنے لگ گئیں کہ جی یہ ربا ہوتا ہے، یہ مرابحہ ہوتا ہے، یہ تولیہ ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ودیعت ہوتی ہے، یہ ہبہ ہوتا ہے، یہ شراکت ہوتی ہے، یہ مداربت ہوتی ہے، یہ حوالہ ہوتا ہے، آپ کو یہ سمجھ آنے لگ گئی، فقہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کسی بھی فن کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کی اصطلاحوں پر ہی ہوتی ہے، تو جس فن کی اصطلاحیں آپ کی سمجھ آ جاتی ہیں اس کے بعد فن میں رہ کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد فن میں آپ کی پریکٹس ہی رہ جاتی ہے آپ کا پریکٹیکل ہی رہ جاتا ہے، وہ آپ کیے جائیں، جتنی پریکٹس آپ کی ہوتی جائے گی آپ ماہر ہوتے چلے جائیں گے اس فن میں، بس تو اصطلاحیں سمجھنا ہی تو اصل کام ہوتا ہے۔ موجبہ سالبہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، موجبہ مطلب مثبت بات کریں گے تو موجبہ ہوگا، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے نہا لیا، میں آ گیا، میں چلا گیا، میں سو گیا، میں اٹھ گیا، میں نے پڑھ لیا، میں نے پڑھا دیا، یہ سارے مجمع ہیں۔ اور ان کی نفی کرتے جائیں، میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں کھایا، میں نہیں سویا، میں نہیں گیا، میں نہیں آیا، یہ سارے سالبہ ہو جائیں گے۔ جوہر اور عرض جب بھی ہوتا ہے،
ارے بھائی منطق کا اجرا یار، ابھی تو آپ کو اتنے لمبا چوڑا میں نے لیکچر دیا ہے منطق کا اجرا. آپ میرے سامنے بھولو نا 4 5 جملے، تو میں آپ کو بولوں گا یار یہ آپ نے کیا تو ہے اجرا. اجرا آپ کر رہے ہوتے ہو، مسئلہ اجرا کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس لفظ، مطلب آپ جو کر رہے ہوتے ہو نا اس کا نام نہیں پتا ہوتا، اس کا نام کیا ہے. صحیح ہے. جیسے آپ بہت سارے جب آپ قرات کر رہے ہوتے ہیں، آپ تجوید کے کئی قاعدوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے نہیں پڑھی وہ اصطلاحیں، نہیں پڑھی آپ نے، غنہ نہیں پڑھا آپ نے، تنوین نہیں پڑھی، یعنی لفظ تنوین نہیں پڑھا آپ نے، لفظ غنہ نہیں پڑھا آپ نے، ادغام کا قاعدہ نہیں پڑھا آپ نے، اقلاب کا قاعدہ نہیں پڑھا آپ نے، جو ہے وہ مدات کے نام نہیں پڑھے ہوئے. صحیح ہے، سنے ہوئے نہیں ہیں. لیکن جن قاری صاحب سے آپ نے پڑھا ہے نا، ان قاری صاحب نے آپ کو ان سب چیزوں کی پریکٹس کرائی ہے. آپ کھینچتے بھی ہیں جہاں مد کی صورت بنتی ہے، جہاں تنوین کی صورت آتی ہے وہاں غنہ بھی کرتے ہیں، جہاں لفظ کو حرف کو پر کرنا ہوتا ہے وہاں پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں باریک کرنا ہوتا ہے وہاں باریک بھی کر رہے ہوتے ہیں. کسی اچھے قاری صاحب سے آپ نے پڑھا، آپ کو اصطلاح ہی نہیں پتا تو آپ سب کچھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جی اس کو ادغام کہتے ہیں، اس کو اخفا کہتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کلکلا کہتے ہیں، اس کو جو ہے مد لین لازم کہتے ہیں، اس کو مد لازم کہتے ہیں. یہ نہیں، نام نہیں پتا ہوتے آپ کو، استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں آپ. وہی مسئلہ منطق میں ہے بیسیکلی، کہ آپ کو اگر اچھا بولنا آتا ہے، آپ کی بات کو اگر اچھا مطلب لوگ سمجھ لیتے ہیں، لوگوں کو اچھی لگتی ہے آپ کی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بڑی حد تک منطق کا استعمال کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اصطلاحیں نہیں پتا کہ جی وہ منطق کے اصطلاحیں، مطلب جو منطق کے اندر منطق کی کتاب میں استعمال ہوتی ہیں وہ کیا ہے. اچھا، یہ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے منطق میں کہ جو، یعنی اصطلاحیں بہت زیادہ ہیں اس میں. ایک پرابلم یہ ہے، اصطلاحیں تو باقی فنون میں بھی ہیں، لیکن باقی فنون میں اصطلاحیں جو ہیں ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتا رہتا ہے ان کا. اس کا بھی پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایک بڑا ذخیرہ آتا ہے نا وہ آخر میں جا کر آتا ہے. شروع میں آپ کو اصطلاحیں بہت ساری سمجھائی جاتی ہیں، یہ بھی اصطلاح ہے، یہ بھی اصطلاح ہے، یہ بھی اصطلاح ہے. وہ اصطلاحیں پڑھتے 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 آپ تھک جاتے ہیں کہ یار کیا ہے یہ، کتنی چیزیں یاد کر کے رکھوں. اور جب ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں اس کا پریکٹیکل ہونا ہوتا ہے، وہاں جا کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں تھک چکے ہوتے ہیں. پڑھنے والے ویسے تھک چکے ہوتے ہیں، یار یہ مطلب یاد ہی نہیں ہو رہی، اتنی ساری چیزیں یاد کی تھی وہ چھوٹ گئی، اب اگلی یاد کرنی ہے. وہ اگلی کرتے ہیں تو پچھلی جاتی ہیں، پچھلی کرتے ہیں. اور پڑھانے والا یوں تھک چکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کوپریٹ ہی نہیں کر رہے، ان کو یہ لفظ بھی نہیں پتا ابھی تک، یہ لفظ یہ بھی بھول گئے، یہ بھی بھول گئے، یہ بھی بھول گئے، اب میں کیا کیا ان کو یاد دلاؤں. تو وہ چیزیں بہت ساری ہیں. پہلے آپ مفردات کی بحث پڑھتے ہیں، وہ جو ہے جزی کیا ہے، کلی کیا ہے، فصل کیا ہے، خاصہ کیا ہے، اور جو ہے اپنا مکوم کیا ہے، مقسم کیا ہے، جنس عالی کیا ہے، جنس سافل کیا ہے، وہ آپ مفردات پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں. پھر آپ آ جاتے ہیں مرکبات پر، قضیہ کیا ہے، کلیہ کیا ہے، شرطیہ کیا ہے، موجہات کیا ہیں، مرکبات کیا ہیں، وہ آپ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں. وہ ساری اصطلاحیں چل رہی ہیں، وہ بھی اصطلاحیں، یہ بھی اصطلاحیں. اب آپ جاتے ہیں قیاس کی بحث پر، اس کے بعد جاتے ہیں نتائج پر، یہاں سے پریکٹیکلز شروع ہوتے ہیں. یہاں تک اگر آپ کتاب کو کھول کے دیکھیں گے نا، جو بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اس کتاب کو کھول کے دیکھیے گا کہ یہ قیاس سے پہلے اس کتاب کا کتنا حصہ ہے. اگر وہ 100 صفحوں کی کتاب ہوگی نا تو 80 صفحے تو قیاس سے پہلے ہوں گے، اس کے بعد 20 صفحے آگے قیاس کے ہوں گے. وہ 80 تک پہنچتے پہنچتے نصاب کا بھی اینڈ ہو رہا ہوتا ہے،
اور جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ جی اتنے دن پڑھنا ہے، وہ ٹائم ٹیبل کا بھی اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، استاد اور طلبہ کا بھی اینڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی ہمتیں بھی بیچاروں کی جواب دے چکی ہوتی ہے، یار تک گئے پڑھ، یاد کر کر کے نہیں یاد ہوتی۔ حفظ کا طریقہ دیکھا ہے نا، حفظ میں کیا ہوتا ہے، پہلے سورہ ناس پہلے 30واں پارہ یاد کرا دیتے ہیں تاکہ بچے کو آسان لگے کہ یار حفظ تو بڑا آسان ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرے گا، اس کو بڑا آسان لگنے لگ جائے گا، پھر جاتے ہیں پہلے پارے سے۔ تو یہی کچھ منطق کے ساتھ کرنے کا ہونا چاہیے، یہ طے کرنے والے وہ یہ کریں کہ بھائی جو وہاں ہے نا اس کو پہلے لے آؤ، کچھ چیزیں اس کی کلیئر کر دو، کچھ اصطلاحیں 10 12 جس سے وہ مطلب کام چل اسٹارٹ ہو جائے، کام شروع ہو سکے، اس کے بعد آپ شروع سے لے کر آ جاؤ۔ وہ جو اصل مقام ہے نا، وہ جو اصل حصہ ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے مطلب وہ ہمتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے، یہ کہاں استعمال ہوتی ہے، اس کا یوز کیا ہے۔ ابھی کسی نے بڑا اچھا سا سوال کیا تھا، میں چاہ رہا تھا اس کا جواب دوں، چیک کرتا ہوں کیا سوال تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ جوہر اور عرض کی بات کی تھی نا آپ نے، ہاں۔ دیکھیں جوہر کو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی شے ہوتی ہے نا، کوئی ذات ہوتی ہے، اس کو جوہر کہا ہے، اور اس کے لیے ایک جوہر کا کانسیپٹ ہے، جیسے میں ہوں، میں ایک انسان، میں عمران ہوں، اب میری کچھ صفات ہوں گی، کالا ہوں گا، گورا ہوں گا، لمبا ہوں گا، پتلا، چھوٹا اور ٹھگنا ہوں گا، موٹا ہوں گا یا پتلا ہوں گا، کوئی مطلب میری صفات ہوں گی، تو جو میری صفات ہوں گی نا وہ میرے عرض ہیں، اور جو میں خود ہوں اس کو جوہر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، میری ذات کو جو جوہر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ بس یہ جوہر اور عرض ہے۔ جوہر خود سے قائم ہوتا ہے، اور عرض جو ہوتی ہے وہ اس جوہر کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ مطلب اگر میری کوئی بھی صفت ہے، مثال کے طور پہ میں لمبا ہوں، تو یہ لمبا ہونا میرے ساتھ قائم ہے نا، اگر میں ہوں تو وہ لمبا بھی ہوں، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہے۔ یہ امامہ ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ کپڑا، اس کی بیسک کیا ہے؟ کپڑا، صحیح ہے، اور یہ وائٹ کلر کا ہے، تو کپڑا جو ہے یہاں پہ جوہر کے کانسیپٹ میں لے لیں گے آپ، اور اس کا جو کلر ہے وہ آپ جو ہے عرض کے کانسیپٹ میں لے لیں گے۔ اب یہ جو سفید ہے، کلر ہے، یہ اسی وقت قائم ہے نا جب یہ کپڑا ہو، اگر یہ کپڑا نہیں ہوگا، اس کپڑے کو جلا دیں تو پھر یہ سفید بھی قائم نہیں ہوگا، یہ سفید بھی نہیں ہوگا، یہ سفید بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس سفید کا وجود اس کپڑے کے وجود پر منحصر ہے، اگر کپڑے کا وجود ہے تو سفید کا وجود ہے، اگر کپڑے کا وجود نہیں ہے تو سفید کا وجود بھی نہیں ہے۔ عرض کی اقسام تو مختلف طرح سے ہوتی ہیں نا، ایک وہ ہوتی ہے عرض لازم، عرض مفارق، کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو آ، بہت عرصے تک آپ کے ساتھ قائم رہتی ہیں۔ آسمان اوپر ہے، کب سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اوپر ہے،
बचपन से। बल्कि आबा अजदाद से भी पूछेंगे, अपने दादा परदादा से भी पूछेंगे, वह भाई पुत्र ऊपर ही देखिया है। हमने तो ऊपर ही देखा है आज तक। वो मतलब ऊपर ही है वो। एक जमाना आएगा जो अहादीस में बयान हुआ कि वो रेजा रेजा होके गिर जाएगा, लेकिन अरसे दराज से ऊपर ही है। तो ये इसका अर्ज लाजिम है, आसमान का अर्ज लाजिम है, आसमान का ऊपर होना। और अर्ज मुफारिक वो होता है जो कोई ऐसी सिफत होती है जो थोड़ी सी देर के लिए आई और फिर खत्म हो गई। जैसे हंसी है, मैं कितनी मरतबा हंस चुका हूं अभी गिलास में। वो आती है, खत्म हो जाती है। तो कुछ अवारिज होते हैं जो काफी अरसे तक मतलब हमारे साथ मुंसलिक रहते हैं। जो बंदा काला है वो अरसे तक काला रहेगा, जो मोटा है वो अरसे तक मोटा रहेगा। ये वो वाली सिफात नहीं है जो आई और खत्म हो गई। तो ये अर्ज लाजिम है। कम कैफ इजाफत। ये कल छेड़िएगा भाई। कम कैफ इजाफत, 2 मिनट रहते हैं। कम रह गया है इसके लिए, इस कम के लिए। अब ये नहीं हो सकेगा। अच्छा जी। कोई आसान सवाल पूछें जो 1-2 मिनट में हो जाए। मुस्तकिल कोर्स अभी अभी करा के फारिग हूँ, 2-3 दिन पहले ही खत्म किया है कोर्स। वो पेड था, वो करवाया था। और वो परसों रमजान से एक दिन पहले ही उसको खत्म किया है। इल्म मंतिक, दौरा मंतिक के नाम से। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। फिर मेरा तो अभी नेक्स्ट आप लोगों की दिलचस्पी देखने के बाद देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इरादा ये है कि ये 3 दिन का हमारा हो जाए, इसमें हम कुछ वाकई करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर हम बलागत की तरफ जाएं 2 दिन के लिए। बलागत में भी मेरी नीयत यही होगी कि इसी स्टाइल में एक मुजाकरे की सूरत बनानी है, बाकायदा कोई कोर्स लेके नहीं चलना कि पूरा जो है वो A to Z लेके जाएं। वो मतलब हर एक के काम का नहीं होता, हर एक के मतलब का नहीं होता, हर एक को उसमें मजा नहीं आएगा। वो बोलेंगे यार ये तो मतलब पढ़ी पढ़ाई चीजें दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो वो जिनके मतलब का होता है उनको बिल्कुल उनको कराया जाए, कराया जाएगा भी। लेकिन यहाँ मेरी नीयत अभी फिलहाल मुज़ाकरे की है कि 2 दिन का मुज़ाकरा रखें और उसमें जो है वो इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो कल फिर इंशाल्लाह आपसे 2:30 बजे मुलाकात होगी। कोशिश करिएगा कि वो इस्तिलाहें, वो अल्फाज, वो जुमले जो मंतिक में आपको परेशान करते हैं, आपके साथ वालों को परेशान करते हैं, आपसे पढ़ने वालों को परेशान करते हैं, वो जुमले लेकर आए ताकि उनका हल निकाला जाए। मैं अपनी कहानी आपको सुनाता रहूंगा, मेरे लिए तो 3 दिन बहुत कम है। सही है, 3 दिन मेरे लिए बहुत कम है। मैं तो पूरे साल सुनाता रहूंगा, और मेरी जाहिर आदत है, 20 साल से रूटीन है पूरे साल साल पढ़ाने की। तो इसमें तो मतलब आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपको वो फायदा नहीं हासिल होगा जो मैं कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं चाह रहा हूं मंतिक को आसान की तरफ लेके जाया जाए। मेरी नियत ये ख्वाहिश ये है कि आसान की तरफ लेके जाए। ये जो जुमला है ना, ये जो इल्जाम है मंतिक पर, मेरी मंतिक पर ये जो इल्जाम है कि बड़ी मुश्किल है, बड़ी बोर है। अभी तक आपको कहीं बोरिंग महसूस हुआ? मैं 1 घंटे से बोले जा रहा हूं आपके सामने। अब वो लगा यार ये बड़ी मतलब दिमाग थका रहे हैं, बड़े पका रहे हैं हमें, बहुत मुश्किल बातें कर रहे हैं, सर से गुजर रही हैं, ऐसा कुछ लगा? तो भाई मैं भी तो मंतिक ही पढ़ा रहा हूं ना आपको। अगर मंतिक बोर है, अगर मंतिक खुश्क है, आपने बड़े ये जुमले सुने होंगे, हो सकता है आप में से भी किसी ने किसी वक्त कहा हो ये जुमला। तो फिर
ابھی منطق کیوں یہ بور نہیں کر رہی ہے آپ کو؟ ابھی کیوں نہیں پریشان کر رہی؟ ابھی کیوں نہیں بیزار ہو رہے آپ منطق سے؟ مسئلہ ہمارے میں ہے نا، ہم نے وہ چیزیں سمجھی نہیں، ہم نے وہ چیزیں ان کو مطلب ایسے ہی فارمیلٹی کے طور پہ شروع کر دیا، اور جو ہم نے بول دیا ہمیں لگا یہی منطق ہے، اور وہ تھی بور، وہ تھی بیکار بات، وہ تھی فضول بات جو ہم کر رہے تھے، منطق فضول نہیں تھی۔ جن کو اچھی لگتی ہے اللہ ان کا بھلا کرے۔ ہر علم اچھا ہوتا ہے ایز اے علم کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی تعریف بیان کی ہے بغیر کسی قید کے کہ وہاں پہ کون سا علم مراد ہے۔ تو ہر علم اچھا ہوتا ہے فی نفسی ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم جو ہے اپنے انبیاء کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ہے، تو ہر علم کا تعلق کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء سے جا کے ملتا ہے۔ اب وہ بالکل ایز اٹ از ملے، یا پھر جو ہے وہ واسطوں کے ذریعے ملے، لیکن ہر علم، علم کا منبع جو ہے نا دنیا میں، وہ انبیاء علیہ السلام ہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو مائنس کر کے اگر آپ سمجھیں کہ کوئی علم دنیا میں موجود ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو علم سارے ہی اچھے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ چھری لے کے چھری کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ کلاس کیسے ہوگی یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ، اگر کوئی سمجھ آتا ہے نا تو انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔